تو جب ذات کی محبت ہوتی ہے تو صفات کی محبتیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم۔ کہ جیسے کوئی کالا ہے تو کالا ہے، اس بنیاد پر اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، ان کو ذات سے محبت نہیں۔ کوئی گورا ہے تو اس کی ذات، اس کو جو ہے نا محبت کرتے ہیں، تو یہ اس کی صفت کی محبت ہے، اس کی ذات کی محبت نہیں ہے۔ اور جو اچھا ہی اچھا ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، تو اس کی کس سے ہوتی ہے؟ ذات سے محبت ہوتی ہے، اس کی صفت سے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ صفت جو ہے نا وہ اس کی خوبیاں ہیں، اور ہر صفت ایسی ہے جس میں سوائے خوبی کے جو ہے نا وہ نقص کچھ نہیں ہے۔ تو تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ تمام حمد، تمام تعریف جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ذات کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس کے جتنے بھی صفات ہیں ان میں کوئی بھی نقص۔ اب صفات میں اگر نقص ہوتا تھا تو وہ خدا بھی نہیں ہوتا، اس کی ذات میں کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا تو خدا بھی نہیں ہوتا، تو نقصان والے جو ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کیا لکھا تھا؟ کسی دن موڈ میں لکھ دیا ہوگا کتاب کے شروع میں، وہ ملیں یا نہ ملیں، ہے نا؟ ان کا ذکر ہی کریں، وہ ملے یا نہ ملے، اور ہم جو ہے نا وہ کیا کریں؟ اس کا ذکر کریں۔ تو ملنے کی تمنا جو ہے نا یہ حبیث ہے، ملنے کی تمنا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حبیث ہے۔ اور وہ ملے یا نہ ملے پھر بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، تو یہ ذات سے محبت ہے، یہ حبیث نہیں۔ اب دنیا کو پرکھیں ذرا، دیکھیں کہ دنیا اپنی صفات سے محبت کرتی ہے یا اپنی ذات سے؟ صفات سے محبت کرتی ہے نا، پھر دنیا کو اپنا سمجھنا۔ جب اپنی صفات سے محبت کرتی ہے، ذات سے، وہ خوبیاں جس بنیاد پر تم کو چاہا جا رہا ہے، اور وہی خوبیاں اگر نہیں ہے تو اب سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو ذات سے محبت کیا کرتی ہے؟ وہ غائبانہ بھی محبت ہوتی ہے، وہ جو ہے نا کیا ہوتی ہے؟ اور انسان خود جو ہے نا صفتوں پر مرا بیٹھا ہے، ذات سے محبت نہیں۔ تو عقل مند کس کو چاہتے؟ ذات کو۔ وہ صورت نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی کس بنیاد پر؟ ذات کی بنیاد پر، اس کی صفت کی بنیاد پر نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ملے یا نہ ملے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے بھی۔ اور خدا کی بھی ایسی بات ہے نا کہ خدا کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ ملے یا نہ ملے، ملنے کی بنیاد پر ہم اس کو یاد نہیں کرتے، ہم جو ہے نا اس کی ذات کو کیا ہے؟ چاہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم اس کے کس کو چاہتے؟ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ صفات۔ اور جب تک کہ وہ ان کے صفات اچھے لگتے ہیں تب تک کہ جو ہے نا محبت کرتے ہیں، جس دن صفات ان کے زائل ہو گئے ان کی ذات سے محبت ختم ہو جاتی ہے نا بات؟ ان کی صفات جو ہے نا اگر زائل ہو گئی، جیسے مالدار تھے اور مالداری ختم ہو گئی تو چاہت بھی کیا ہو گئی؟ حسن تھا، حسن کی بنیاد پر چاہتے تھے، لیکن حسن نہ رہا، ہو گئے بوڑھے،
है ना बात में। तो अब उनका चाहत भी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि उनकी चाहत जो थी ना वो किससे थी, सिफात से, जात से नहीं। बात समझ में आई। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है ना वो किससे है, जात से है। बात समझ में आई कि नहीं। और सिफात से इसलिए है कि सिफात में कोई भी नक्स नहीं है, और सारे जितने भी दुनिया में पैदा हुए तो उनमें कोई ना कोई क्या है, नक्स है। उनमें कोई ना कोई क्या है, कहीं ना कहीं कोई खराबी है। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है, उसमें किसी भी किस्म की कोई खराबी का शायबा भी हो सकता नहीं है। अब समझ में आ गया।